اور وہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے واسطے محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ تو دنیا میں بھی یہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور جو مجھے چاہیے بلا محنت مشقت کے مل جاوے۔ اسی فطرت کو سمجھ کر لوگوں نے جوا سٹہ ایجاد کیا۔ ہاں، اسی فطرت کو پہچان کر لوگ طرح طرح کی آفر دیتے ہیں تجارت میں، اور اس کے لیے بظاہر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تم فریج لے لو، کیا دقت کی بات ہے؟ 1500 روپے مہینہ دیتے رہنا، 1500 مہینہ تو دے سکو تم، 1500 روپے مہینہ دیتے رہنا۔ فریج کتنے کا؟ 6000 کا، 7000 کا، 8000 کا، اور 1500 روپے مہینہ کتنے دن لے گا؟ 1 سال۔ اب یہ کتنے کا ہو گیا؟ 1500 روپے میں 18000 روپے کا ہو گیا۔ ایک مثال دے رہا، کم زیادہ۔ ہاں، بس یہ کچھ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا کہ میرے گھر میں آج ہی فریج آ جائے گا، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو بندھ جاوے گا 12 مہینے کے واسطے، تو بندھ جاوے گا پورے سال کے واسطے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ یہ ہے تو میرے دوستو، یہ انسان کی ایک فطرت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اس دنیا میں چلنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہی نہیں، جنت بنائی ایسی تو جس میں کوئی تکلیف نہیں، تو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اور اپنی ضرورتوں کے واسطے محنت مشقت بھی اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہے اللہ کا عام دستور، یہی ہے اللہ کا عام دستور، یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے زمین سے پہلے آسمان میں کا کتنا فاصلہ ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے کا کتنا ہے، اور دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا کتنا ہے۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یا دمشق ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں کی ایک مشہور جامع مسجد ہے، جامع امیہ، تو اس کے مینار پر اتریں گے یہ، ہاں، اور مینار پر اتر کے آ کے شور مچاؤں گے کہ سیڑھی لاؤ میں نیچے اتروں، سیڑھی لاؤ میں نیچے اتروں۔ چوتھے آسمان سے وہاں کی مینار تک تو آ گئے، سیڑھی کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہاں مینار سے نیچے تک آنے میں سیڑھی کی ضرورت ہے۔ بات کیا ہے؟ وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، معاملہ چاہے دین کا ہو اور معاملہ چاہے ہماری اپنی دنیاوی ضرورت کا ہو، محنت مشقت سے نہ گھبراؤ، محنت مشقت سے نہ گھبراؤ۔ جی ہاں، اپنی بات روک کے میں کہتا ہوں، ابھی میرے پاس ایک راج مستری کام کر رہا تھا،
اس نے بتایا کہ جی میں اور فلاں کوئی گزر رہا تھا وہاں سے، دونوں فلاں مدرسے میں حفظ کرتے تھے، میں نے تو کچھ پارے حفظ کر کے چھوڑ دیا اور یہ پورا حافظ بنا۔ پھر ایک مسجد میں انہیں رمضان شریف میں سنایا بھی، پھر درزی کا کام سیکھ لیا، کپڑے کا، لیکن ہمیشہ شکایت رکھتا وہ بڑی مشقت ہے، سارے دن بیٹھا رہنا پڑا ہے، فلاں دماغ، اس طرح بڑی شکایت کرتا تھا۔ پھر اس نے وہ جس کو آج کل ہم ہجڑا کہتے ہیں نا، ناچنے گانے کا کام سیکھ لیا۔ اب وہ اس میں رہتا ہے۔ وہی تم جانتے ہو وہ ہجڑے کیا کر رہے ہیں کہ کیا الفاظ سیکھ لیں، کیسے اپنا جسم بنا لیں، کیسے اپنے لباس بنا لیں، وہ سب بنا لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اور چاہے کچھ ہو لیکن محنت مشقت کچھ نہیں کرنی پڑتی، یوں ہی آوے۔ میں نے آپ کو پوری بات یہاں تک یہ سمجھائی کہ محنت مشقت پر کو برداشت کرو گے تو آپ صحیح بات پر، حق پر قائم رہ سکو گے، اور محنت و مشقت سے گھبراؤ گے تو جوئے کی طرف، سٹے کی طرف، سود کی طرف، جیب کاٹنے کی طرف، دھوکہ دینے کی طرف، ناچنے گانے کی طرف، اور نہ معلوم کہیں کی طرف۔ مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ بلا محنت مشقت کے خوب آ جاوے، ایسا نہیں، ایسا، بلکہ اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی محنت مشقت سے مت گھبراؤ، اور دین پر چلنے میں جو محنت مشقت ہو اس سے بھی نہ گھبراؤ۔ کیوں؟ ایک تو بات میں نے بتائی دی کہ حق پر قائم رہنے کے واسطے محنت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور میرے دوستو، نہیں تو پھر دھوکے میں، جھوٹ میں، فریب میں، مانگ کر کھانا، ذلت کے ساتھ کہیں پڑے رہنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرے ایک بات اور سمجھ لو، ہاں، اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا، یہ اس کی عبادت، اس کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شخص محنت مشقت کر کے کماتا کھاتا ہے تو وہ عبادت میں ہے۔ جی ہاں، جو محنت مشقت کر کے کھاتا ہے وہ عبادت میں ہے۔ جی، اور اسی طریقے سے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، تو نماز کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بھی عبادت میں شامل اور داخل ہے۔ ہمیں پاک رہنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں مودتے، تھوڑا سا مود کے ویسے نہیں بھاگ لیتے، بلکہ بیٹھ کے خوب اطمینان کے بعد، چاہے ڈلے سے چاہے پانی سے استنجا کر کے جب اٹھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہمیں ناپاک ہو گئے، غسل جنابت کرنا ہے، اس میں مشقت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وضو کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ غرض نماز عبادت ہے تو نماز کے واسطے ہمیں جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے وہ سب عبادت میں داخل اور شامل ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے تو نماز سیکھنا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں،
تو بس میں یہی دین کے لیے بھی محنت کرو، دنیا کے لیے بھی محنت کرو، اور یہ مت سوچو کہ ہمیں سب کچھ بغیر کیے مل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ وہ تو ایمان یقین کے خلاف باتیں ہیں۔ ایمان یقین کی بات یہ ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، بس آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ بس ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا عمل اور ان کی باتیں ہیں۔ آتا ہے، حدیث ہی ہے یہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی نوجوان سے اس محبت کرتے، اس کی سمجھداری کی بنا پر، کوئی بھی ہوتا وہ، اس کی نیکی کی بنا پر۔ اگر آپ کو بعد میں یہ معلوم ہوتا کہ شخص گھر پڑا رہتا ہے، کچھ محنت ذریعے معاش میں نہیں لگتا، تو اس سے ناراض ہو جاتے تھے، اس سے ناراض ہو جاتے تھے۔ ہم ہر جگہ حدیث 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 نہیں بولتے، حدیث بیان کرنے کے واسطے بہت احتیاط چاہیے۔ جی ہاں، تو اسی لیے ہم یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ بھائی آدمی کو جب تک اس میں طاقت ہے، کسی دین کے کسی کام میں یا دنیا کے کسی کام میں لگا رہنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی تنگ دستی سامنے رکھ کر مدد چاہی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ کہ جی نہ کچھ نہیں، بس ایک بستر ہے، ٹاٹ بستر کہہ لو، اور ایک پیالہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کیسی زندگی تھی ان لوگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو دونوں لے آ میرے پاس۔ وہ دونوں لے آئے، تھا تو اور کچھ نہیں، بھائی یہی تھا، یہی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ان کو کتنے میں خریدتا ہے؟ تو بہرحال صحیح یاد نہیں مجھے، وہ بولی لگی اور کچھ درہم میں وہ بک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے تو دیے ان کو، ان کا گھر میں سودا سامان، کھانے پینے کا سامان بچوں کے واسطے لا کے رکھ دے، اور کچھ پیسے دیے کہ جا بازار میں جا کے کلہاڑا خرید کے لا۔ کلہاڑا خرید کے لے آیا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں بنٹا ڈالا اور یہ فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہاں بیچو، اور میں تمہیں جمعے سے پہلے، ایک ہفتے سے پہلے یہاں دیکھ نہ لوں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، الگ الگ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا تو پوچھ لینا، لیکن میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، میں تو اس کے محنت مشقت سے نہ گھبراؤ، دینی کام میں لگے رہو، دنیاوی کام میں لگے رہو، دین سیکھتے رہو، دین پر عمل کرتے رہو، محنت مشقت سے نہ گھبراؤ۔ جو موجود ہے، جو حاصل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ نعمت بڑھے گی۔
جو نہیں ہے صبر کرتے رہو، مانگتے رہو، ملے جب بھی مانگتے رہو، نہ ملے جب بھی مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چلیے ناشتہ تیار ہے۔